پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیز بہن بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ آئیں آج کے اس خوبصورت دن کو رسولوں کے اعمال اس کا 10واں باب اس کی 45ویں آیت کو پڑھنے کے وسیلے سے کرتے ہیں۔ عزیز بہن بھائیوں، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے 45ویں آیت کے اندر، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آج صبح ہم روح القدس کے تعلق سے سیکھیں گے۔ عزیز بہن بھائیوں، مسیح خداوند کے پیروکاروں کی زندگی میں روح القدس اور اس کی سرگرمی کے بارے میں آج صبح میں اور آپ مل کر سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے، اور ہم سب مل کر اس پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ عزیز بہن بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کے پیروکار اور چھڑائے جانے والے لوگوں کے لیے خدا کے مقصد، یعنی انہیں گناہ سے بچانے، روحانی طور پر نیا بنانے اور خدا کے ساتھ ان کے ساتھ شخصی تعلق یا رشتے کو بحال کرنے میں روح القدس کی اہمیت کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سے مسیحی ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ اگر دنیا کے آغاز سے ہی روح القدس نہ ہوتا تو چیزیں کس قدر مختلف ہوتی۔ روح القدس کے بغیر نہ کوئی مخلوق تخلیق ہوتی، نہ کائنات، نہ ہی انسانی نسل۔ روح القدس کے بغیر نہ کتاب مقدس ہوتی، نہ نیا عہد نامہ، اور نہ ہی کوئی اور ایسی قوت ہوتی جس سے مسیح خداوند کے متعلق پیغام مؤثر طریقے سے دوسروں تک پہنچایا جا سکتا۔ روح القدس کے بغیر خدا پر ایمان لانے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا، روحانی نجات یا نیا بنانے کا کوئی تجربہ نہ ہوتا۔ عزیز بہن بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں کے لیے پاکیزگی میں زندگی بسر کرنے، یعنی اخلاقی پاکیزگی، روحانی کاملیت، بدی سے دوری اور خدا کے ساتھ پیوستگی کا کوئی راستہ نہ ہوتا۔ حقیقت تو عزیز بہن بھائیوں یہ ہے کہ اگر روح القدس نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی مسیحی بھی نہ ہوتا۔ روح القدس کی شخصیت، بہت سے غیر ایماندار اور ایماندار بھی روح القدس کو ایک غیر شخصی قوت یا تصور کے طور پر دیکھتے ہیں جو خدا یا اس کی حضوری کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن کتاب مقدس روح القدس کو ایک شخصیت کے طور پر بیان کرتی ہے، محض ایک اثر یا روحانی قوت کے طور پر نہیں۔ خدا کے کلام میں پیدائش سے مکاشفہ تک روح کو ایک نمایاں اور مختلف
فرد کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ وہ ایک الہی شخصیت ہے، یعنی مکمل خدا، جیسے باپ اور بیٹا عزیز، جس کے ساتھ اپنی ذاتی خوبیاں ہیں۔ وہ سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے، اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے، یعنی خواہش کرتا ہے، خاص باتوں یا مقاصد کا تعین کرتا ہے، اور اس کے اندر محبت کرنے اور شخصی رفاقت سے خوش ہونے کی اہلیت موجود ہے۔ مقدس یوحنا اس کے 15ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، روح خدا سے نکلتا اور مسیح کی گواہی دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر آتا جاتا اور پیغامات پہنچاتا ہے۔ اسے باپ نے بھیجا تھا تاکہ تمام ایمانداروں کو یسوع مسیح کے ساتھ قریبی شخصی رشتے میں لائے۔ عزیز بہن بھائیوں، خدا نے ہمیں اسی خواہش کے ساتھ پیدائش پیدا کیا تھا کہ ہم اس کے ساتھ اس قسم کے رشتے کا تجربہ کریں، اور اس نے یہ موقع مہیا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا۔ یسوع مسیح اس کے بارے میں ہمیں اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے روح القدس دیتا ہے، تاکہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم مسیح خداوند کے ساتھ شخصی تعلق کا تجربہ کر سکیں۔ خدا ہونے کی وجہ سے روح القدس ہر جگہ حاضر و ناظر، علم کل اور قادر مطلق ہے۔ وہ محبت کرنے والا، معاف کرنے والا، رحم دل اور مسلسل ساتھ رہنے والا بھی ہے۔ جب لوگ اپنے دلوں یا ضمیروں میں خدا کے بارے میں محسوس کرتے ہیں تو یہ کام اکثر اوقات روح کا ہوتا ہے، جو انہیں خدا کے لیے ابھارتا ہے یا انہیں خدا کے ساتھ قریبی رشتے کی طرف لاتا ہے۔ ان سچائیوں کی روشنی میں ہمیں اس کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا چاہیے جیسے ایک انسان، یعنی شخصیت کے ساتھ، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ لامحدود زندہ خدا ہے جو ہماری پرستش، محبت اور سجدے کے لائق ہے۔ پریز دی لارڈ۔ عزیز بہن بھائیوں، کل ہم روح القدس کے جو کام ہیں اس کے تعلق سے سیکھیں گے اور اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، اس وقت جتنے تیرے پیارے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما۔ تو ایک ایک کو برکت دے، ایک ایک پر رحم کر، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری تیرے لوگوں کی زندگی کے وسیلے سے عزت اور جلال پائے۔ تیرا رحم، تیری قدرت تیرے پیاروں پر ٹھہر جائے۔ کلیسیا پاکستان کی بحالی، سلامتی کی دعا کرتے، تو کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت ہم کرتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ خداوند خدا، تیرا آسمان تیرے پیاروں کے لیے کھل جائے۔ اے خداوند خدا، تو بڑا رحم کر، بڑا فضل کر، ہم گھٹتے جائیں تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ خداوند ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کر،
تاکہ ہم پیار، محبت اور یگانگت میں بڑھتے جائیں۔ کلیسیا کو بحال کر، کلیسیا کو مشکلات، پریشانیوں سے نکال۔ پاکستان میں بسنے والے ہر ایک مسیحی پر رحم کر، اپنا جلال ظاہر کر، زندگیوں کو بحال کر، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہم سب کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پا۔ تیرا رحم، تیری قدرت ایک ایک تیرے بیٹے بیٹی پر ٹھہر جائے۔ تیرا شکر، ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر زمین پر بھی ہمارے روز کی روٹی آج، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے، اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے۔